مختار کار سب ڈویژن نارتھ ناظم آباد گوہر زمان چاندیوں نے گراں فروشی کے خلاف کارروائی کی۔ کے بی آر سوسائٹی میں گراں فروشوں پر 27,000 روپے جرمانہ عائد کر دیا۔ تفصیلات بتائیں گے رضوان احمد۔ جی بالکل، رمضان میں گراں فروشی کو کنٹرول کرنے کے لیے اور اشیاء خورد و نوش کی فراہمی سرکاری نرخوں پر فراہم کرنے کے لیے کمشنر کراچی کی ہدایت پر ضلعی افسران جو ہیں وہ تابڑ توڑ کارروائیاں اپنی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس وقت میں آپ کو رپورٹ کر رہا ہوں کے بی آر بفر زون کا یہ علاقہ ہے جہاں پہ گوہر زمان چانڈیو مختار کار ہیں، ان کی جانب سے کارروائی کی گئی ہے۔ اس سے قبل بھی یہاں پر کارروائیاں کی گئی تھیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ سر، فرمائیے گا آج کی کارروائی کیا رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے پوری مارکیٹ کو وزٹ کیا ہے اور کمشنر صاحب کی ہدایت اور ڈپٹی کمشنر صاحب کی ہدایت پر ہم پوری کوشش کر رہے ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ کہ جنرل پبلک کو زیادہ سے زیادہ ریلیف ملے، اور اس مد میں ہم نے جن دکانداروں نے لسٹ ڈسپلے نہیں کی ہوئی تھی ان کو بھی چالان کیا ہے، ان پہ جرمانے کیے ہیں، اور بہت سے دکاندار ایسے ہیں جن کے پاس جو زیادہ ریٹ لے رہے تھے ان کے خلاف بھی کارروائی کی ہے، کسی کو وارننگ دی ہے، بہت سو کو ہم نے جرمانے بھی کیے ہیں۔ اس سے قبل بھی آپ نے اس علاقے میں آ کے جرمانے کیے تھے، آپ نے کوئی اس کا فیڈ بیک لیا ہے کہ وہ جرمانے ان کی جانب سے پیڈ کر دیے گئے ہیں یا نہیں کیے گئے؟ جی وہ بھی ہو رہے ہیں، وہ بھی آ رہے ہیں، آہستہ آہستہ وہ بھی ہو رہے ہیں، اور جو نہیں کر رہے ہیں ان کے خلاف ہم کارروائی کر رہے ہیں۔ ان کو ہم بتا رہے ہیں کہ بھائی آپ اگر یہ پیڈ نہیں کرو گے تو آپ کی دکان کو سیل کر دیا جائے گا۔ بالکل، کہا یہ جا رہا ہے کہ کوالٹی کنٹرول کا معاملہ ہو یا سرکاری نرخوں پر اشیاء خورد و نوش کی فراہمی کی بات کی جائے، اس سلسلے میں جو ضلعی افسران ہیں وہ متحرک ہیں اور یہ سلسلہ جو ہے تحکم ثانی جاری رہے گا۔ جی، سندھ اسمبلی کا اجلاس 29 مارچ کو طلب کرنے کا امکان۔ اجلاس میں 9 منتخب ارکان اپنی رکنیت کا حلف لیں گے۔ ایم کیو ایم کی فوزیہ حمید اور مسرت جبین حلف اٹھائیں گی۔ ملک میں حالیہ دہشت گردی سے متعلق قرارداد پر بحث بھی ہوگی۔ مزید جانتے ہیں، عاجز جمالی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عاجز، بتائیے گا۔ سینٹ کا الیکشن ہونا ہے، اس سے قبل سندھ اسمبلی کا اجلاس لازمی ہونا ہے، تو معلوم ہوا ہے کہ 29 مارچ جمعے کے روز سندھ اسمبلی کا اجلاس طلب کیا جا رہا ہے۔ اس اجلاس میں ایم کیو ایم کی جو 2 خواتین اراکین ہیں، فوزیہ حمید اور مسرت جبین، یہ حلف اٹھائیں گی۔ انہوں نے پہلے حلف نہیں لیا تھا چونکہ مسرت جبین تو قومی اسمبلی کی نشست خالی ہونے کے بعد صوبائی اسمبلی میں بنی، تو یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ اجلاس 29 مارچ کو جمعے کو طلب ہوگا، پھر 2 دن کا وقفہ ہوگا، پھر پیر کے روز اس میں سینٹ الیکشن والے سے بات ہوگی، کیونکہ پیر کے روز سندھ اسمبلی کا جو ایوان ہے، جو بلڈنگ ہے، اس کو الیکشن کمیشن کے سپرد کرنا ہے، اور 2 اپریل کو الیکشن کمیشن آف پاکستان سینٹ کا الیکشن کرائے گی۔ تو اسی اجلاس میں ایک قرارداد کی ہے جو پاکستان کی طرف سے حالیہ دہشت گردی کے واقعات پر جمع کرائی گئی ہے، اس پر بھی بحث ہوگی۔ ٹھیک ہے عاجز، ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ برطانوی ہائی کمشنر اور ڈیپٹی ہائی کمشنر کی سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن سے ملاقات، 2 طرفہ تعلقات کو مستحکم کرنے پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ ملاقات کا احوال جانتے ہیں عاجز جمالی سے۔ عاجز، بتائیے گا۔ جی ہاں، یہ بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے یہاں پہ کراچی میں، چونکہ وزیر اعلیٰ سندھ موجود نہیں ہے اور شرجیل انعام میمن سینئر وزیر ہیں، تو برطانوی ہائی کمشنر جین میرینٹ اور ڈپٹی ہائی کمشنر سارہ مونی نے سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن سے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں پاک برطانیہ تعلقات پر بات کی ہے، باہمی دلچسپی کے عہد پر بات ہوئی ہے۔ برطانوی ہائی کمیشن کے وفد کو شرجیل انعام میمن نے صوبائی حکومت کے مختلف منصوبوں کے بارے میں بتایا ہے، اور برطانوی ہائی کمشنر نے عوامی فلاح کے منصوبوں کی تعریف بھی کی ہے۔ کچھ نئے منصوبوں پر بھی بات ہوئی ہے، جس پر شرجیل انعام میمن کا کہنا تھا کہ سرمایہ کاری کے حوالے سے جتنے بھی منصوبے ہیں، سندھ حکومت برطانیہ اور برطانوی اداروں کے ساتھ مکمل تعاون کرے گی، اور جو ہی وزیر اعلیٰ سندھ واپس آئیں گے، عمرے پہ گئے ہوئے ہیں، آج ان کی واپسی کا امکان بھی ہے، تو ان تمام امور پر وزیر اعلیٰ سندھ سے وہ بات کریں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عاجز جمالی۔ آل سٹی تاجر اتحاد نے دکانداروں کی رجسٹریشن کے فیصلے کو خوش آئند قرار دے دیا ہے۔ کاوش میمن سے تفصیلات جانتے ہیں۔ دیکھیں، آئی ایم ایف کی کڑی شرائطیں اور اس حوالے سے ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے لیے حکومت نے ایک اہم فیصلہ کیا ہے، اور تاجروں اور دکانداروں کی رجسٹریشن کا فیصلہ کیا ہے تاکہ ان کو ٹیکس نیٹ میں لایا جا سکے۔ اس وقت میرے ساتھ حماد پونہ والا موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ حماد بھائی، کیا سمجھتے ہیں جو فیصلہ کیا ہے
کافی عرصے سے کہا جا رہا تھا کہ جو ریٹیلر ہے وہ منافع تو کماتا ہے لیکن ٹیکس ادا نہیں کرتا، تو اب یہ رجسٹریشن ایپ بھی لانچ کی جا رہی جلد، کیسا دیکھتے ہیں اس فیصلے کو؟ دیکھیں، ہر بندہ، ہر شہری جو ہے وہ انڈائریکٹلی ٹیکسز کافی دیتا ہے. آپ چاہے وہ آپ ہوں، چاہے کوئی بھی ہو، لیبر ہو، ہر بندہ انڈائریکٹ ٹیکسز بہت دیتا ہے. یہ کہنا کہ ٹیکسز چھوٹے تاجر جو ہے وہ ٹیکسز نہیں دیتے، وہ سراسر زیادتی ہے. لیکن یہ رجسٹریشن ہونا، ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ ایک بہتر اقدام ہے، اور ہم تو بار بار کہتے ہیں کہ وہ فکس ٹیکس لے آئیں، نامنل سے ٹیکس لیں، لیکن ساتھ میں ٹیکسز لینے کے ساتھ لوگوں کے اندر جو چھوٹے تاجروں میں جو خوف ہے کہ ٹیکسز نیٹ میں آنے کے بعد نوٹسز کا اور پریشانیوں کا، اس کو تھوڑا سا کلیئر کیا جائے. ہم ہر میٹنگ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کے پاس کوئی نیا کلائنٹ آتا ہے، نیا کسٹمر آتا ہے، جب آپ کے نیا کوئی ممبر بنتا ہے، تو آپ اس کا جو ڈر خوف ہے وہ نکالیں. ایف بی آر کے اندر ٹیکس ریٹرنز میں آنے کے بعد لوگوں میں ایک ڈر خوف ہے، اس کو نکالنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اس چیز کے اوپر اقدام اٹھانا چاہیے کہ جو لوگ ان کے پاس نئے شامل ہوتے ہیں ان کے ٹیکس نیٹ میں، ان کو پھولوں کا گلدستہ بھی بھیجنا چاہیے اور ویلکم کرنا چاہیے. اس سے لوگوں میں ایک حوصلہ افزائی ہوگی، نہ کہ آپ اس کو نوٹسز بھیجیں. آپ دیکھیں نا، جو لوگ ٹیکس میں شامل ہوتے ہیں، ٹیکس نیٹ میں شامل ہوتے ہیں، ساری دشواریاں ان کے لیے ہی ہوتی ہیں. تو یہ چیزوں پہ کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بالکل. دیکھیں، حماد پوناوالا میرے ساتھ موجود تھے، انہوں نے بھی ریٹیلرز کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے فیصلے کو خوش آئند قرار دیا ہے. جی، آپ کو بتائیں کریم آباد میں انڈر پاس کا تعمیراتی کام جاری ہے. اس پر مزید اپڈیٹ حاصل کریں گے بسیم افتخار سے. جی بسیم. جی بالکل، اس وقت میں کراچی کے ضلع وسطی کے کریم آباد کے علاقے میں موجود ہوں، اور جس جگہ پر موجود ہوں کریم آباد کے اس حصے میں انڈر پاس تعمیر کیا جا رہا ہے، جس کا سنگ بنیاد 23 دسمبر 2023 کو نگراں وزیر اعلیٰ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر نے رکھا تھا. میں آپ کو اس انڈر پاس کی جو ہے وہ صورتحال دکھانا چاہتا ہوں کہ اس انڈر پاس کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جگہ جگہ پہ جو ہے وہ کچرا بھی پڑا ہوا ہے، اور جبکہ اس انڈر پاس کی جو مکمل ہونے کی جو مدت دی گئی ہے وہ تقریباً 24 ماہ کی دی گئی ہے. تقریباً اس انڈر پاس پہ جو تعمیر کیا جائے گا، اس پہ 1.3 ارب روپے کی لاگت آئے گی، اور اس کی جو لمبائی ہے وہ تقریباً 1.2 کلومیٹر ہے. لیکن انڈر پاس کی تعمیر کی وجہ سے یہاں پر جو کاروباری سرگرمیاں ہیں وہ سست روی کا شکار ہیں. بالخصوص اگر ہم بات کریں عید سیزن کی، تو جو دکاندار ہیں وہ پریشان ہیں کہ کس طریقے سے وہ اس عید سیزن میں جو ہے کمائی کر پائیں گے، کیونکہ لوگ جو ہے وہ عید سیزن کی خریداری کے لیے بالخصوص ضلع وسطی کے جو لوگ ہیں وہ اس مارکیٹ کا رخ کرتے ہیں، مینا بازار کا رخ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو اطراف کی مارکیٹیں ہیں وہاں پر بچوں کے کپڑوں کے ملبوسات کی خریداری کے لیے آتے ہیں، جوتے، چپل، یا پھر دیگر عید کی شاپنگ کے لیے، یا پھر شادی بیاہ دیگر تقریبات کی شاپنگ کے لیے آتے ہیں. لیکن یہاں پر جو دکانداروں سے ہمیں بات ہوئی، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر جو ہے کام جو ہے سست روی کا شکار ہے، جس کی وجہ سے ان کو شدید مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جو انڈر پاس کی تعمیر ہے اس کو بر وقت مکمل کیا جائے تاکہ ان کی مشکلات کم ہو سکے، اور یہاں پر جو ترقی کا عمل ہے، بالخصوص کاروباری سرگرمیاں ہیں، اس میں تیزی آ سکے. جی. اور اسی انڈر پاس کے پیش نظر آپ کو بتائیں کہ کافی مسئلے مسائل بھی پیدا ہو رہے ہیں اور کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے. دکاندار اس حوالے سے کہتے ہیں کہ کاروبار 50% تک متاثر ہوا ہے. مارکیٹ کے باہر پارکنگ نہ ہونے کی وجہ سے لوگ بازار کا رخ نہیں کر رہے. مزید بتائیں گے ایاز رانا. جی بالکل، اس وقت میں کریم آباد میں موجود ہوں، اور یہاں پہ زیر تعمیر جو انڈر پاس ہے اس کی وجہ سے جو کاروبار ہے وہ کتنا متاثر ہو رہا ہے وہ جاننے کے لیے ہم اس مارکیٹ میں آئے. ذرا جانتے ہیں یہیں پہ موجود جو دکاندار ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ کتنا کاروبار متاثر ہوا ہے اس انڈر پاس کی زیر تعمیر ہونے سے. آپ لوگوں کو کیا سمجھتے ہیں کہ رمضان میں جہاں خواتین بہت زیادہ شاپنگ کرنے آتی تھیں، کتنا فرق پڑ رہا ہے آپ کے کاروبار؟ رمضان میں جیسے ہماری سیٹنگ ہوتی تھی، یہاں پارکنگ ہوتی تھی اور مسئلہ اتنا نہیں ہوتا تھا. اب کسٹمر پریشان ہو رہا ہے پارکنگ کے لیے، پارکنگ ہے نہیں. اب وہاں سے راستے بند کرے ہوئے ہیں اور یہاں سے سارے اسٹال لگے ہوئے ہیں، تو سارا وہ سسٹم آؤٹ ہوا ہے. 50% کام رہ گیا سمجھ لیں. اور عام دن میں تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم سکون میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کاروبار ہے نہیں. اب یہ جلدی سے جلدی کام نمٹے تو پتہ چلے کہ کیا کہانی ہے اس کی. شاپ ہیں وہ بیچارے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں فارغ، کام ابھی رمضان کے اندر بھی نہیں ہے ان کا، تو وہ اندر فارغ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اب جب کسٹمر باہر سے ہی تھوڑا بہت دیکھے گا یا ٹریفک نہیں ہوگی، ان کو پارکنگ نہیں ملے گی تو نکل جائے گا وہ. دکانداروں کے پاس سب سے اہم مسئلہ آ رہا ہے کہ ان کی مارکیٹ کے اندر جو گاہک آتے ہیں ان کی پارکنگ سب سے زیادہ متاثر ہو رہی ہے. اسی وجہ سے متاثر ہے کہ جو انڈر پاس ہے وہ اب تک تعمیر نہیں ہو سکا، اور جو اس کے اندر کام ہے وہ جہاں بولا جاتا ہے 1 سے 1.5 سال کے اندر جو ہے اس کا بتایا گیا تھا کہ اس کو تعمیر کر لیں گے، کہ اب تک اس کی کھدائی کا عمل جو ہے وہ جاری ہے. اور یہ دکاندار جو ہیں وہ شدید اپنے کاروبار اس کی وجہ سے متاثر ہونے پہ پریشان دکھائی دے رہے ہیں. جی. کراچی کی مصروف شاہراہ بلوچ کالونی سے محمود آباد جانے والی سڑک کئی ماہ سے تباہی کے دہانے پر ہے. مزید بتائیں گے سید نعمان گل.
بالکل ناکارہ سیوریج سسٹم کی وجہ سے خستہ حال ہونے والی یہ سڑک جو ہے بلوچ کالونی سے محمود آباد کو آتی ہے، لیکن اس سڑک پر جگہ جگہ بڑے بڑے گڑھے موجود ہیں، جس کی وجہ سے مسافروں کو، اہل علاقہ کو، رہائشیوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ شہری میرے ساتھ موجود ہیں۔ سر ہمیں بتائیے گا آپ کو کن مشکلات کا سامنا ہے ان گڑھوں سے، اس مٹی سے اور اس علاقے میں سیوریج کے نظام سے؟ سب سے بڑے بات ہے کاروبار ختم ہو گیا ہے، اس وجہ سے اس روڈ پہ کوئی آتا نہیں ہے، اور دوسرا آتا ہے تو یہ مٹی سارا دن اڑتی ہے، سارے لوگ بیمار ہو رہے ہیں، بارش کا پانی دکانوں میں گھس جاتا ہے۔ یہاں پہ دعوے تو کرتے ہیں ہم الیکشن میں ہم جیتیں گے تو ہم یہ روڈ بنا کے دیں گے، ساری پارٹیاں آتی ہیں، مگر جب الیکشن میں جیت جاتے ہیں اس کے بعد کوئی بھی نہیں آتا۔ اچھا، ابھی کب سے یہ روڈ نہیں بنا ہے اور متعلقہ حکام اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن میں جو لوگ یہاں سے کامیاب ہوئے انہوں نے کبھی الیکشنز کے بعد یہاں پر آ کر وزٹ کیا؟ نہیں آیا، کوئی بھی نہیں آیا، یہاں تک کہ سب آئے، ہر پارٹی کا بندہ ہے، سب نے دعوے کریں کہ روڈ بنے گا، ہمیں ووٹ ڈالو، ہم نے تو ووٹ بھی ڈالیں، سب کچھ کرا، مگر کوئی آئے نہیں کرنے کے لیے کام، صرف ہمارے کو استعمال کیا جاتا ہے، عوام کو پھر ہمارے سے ووٹ لیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یقینی طور پر شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو سڑک ہے یہ پچھلے کئی ماہ سے جو ہے وہ خستہ حال ہے، بڑے بڑے گڑھے موجود ہیں اور یہاں پر اڑنے والی جو ڈسٹ ہے، جو بوسیدہ سیوریج نظام کی وجہ سے بدبو پھیل رہی ہے علاقے میں، اس کی وجہ سے مسافروں کو کافی مشکلات کا سامنا ہے، رہائشیوں کو کافی مشکلات کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے شہری جو ہے وہ مختلف امراض کا بھی شکار ہو رہے ہیں۔ جی، رمضان المبارک کے دوسرے عشرے میں شہری عید کی شاپنگ میں مصروف ہیں۔ اپڈیٹ کریں گے میر کیریو۔ رمضان مبارک کا مہینہ ہے اور شام کے اوقات میں شہری خریداری کرنے نکلتے ہیں۔ عید کی خریداری جو ہے زور و شار سے جاری ہے۔ شام کے اوقات میں اکثر روزے کے بعد جو ہے شہری مختلف بازاروں میں، مختلف مال میں، شاپنگ مال میں جا کر خریداری کرتے ہیں، لیکن شہر بھر میں ٹریفک کے مسائل بھی دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ جو جگہ جگہ پارکنگ کی جو سسٹم لگے ہوئے ہیں، وہ پارکنگ سلاٹس بڑھنے کی وجہ سے جو عام شہری ہیں وہ بھی زیادہ تر متاثر ہوتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایک شہری بھی موجود ہے، ہم اس سے بات کریں گے۔ یہ پریشانی ہوتی ہے نا، مثال ہے میں نکلتا ہوں گھر کے لیے تو میرے کو 10 منٹ کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ اب پارکنگ ہے، اب مثال ہے، اب یہ لوگ پارکنگ لگائی ہوئی ہے، صحیح ہے، پارکنگ اب پراپر پارکنگ نہیں ہے مولوں کی نا، اب باہر روڈوں پہ لوگ پارک کر کے جاتے ہیں، پارکنگ بنا دی گئی ہے ہماری گورنمنٹ نے، اب غیر قانونی ہے، قانونی ہے، لیکن یہ کہ ہم لوگ تو پریشان ہوتے ہیں، آنے جانے میں بہت تنگی ہوتی ہے۔ تو کتنی پارکنگ دیتے ہیں آپ، فیس کتنی دیتے ہیں؟ پارکنگ کے بھائی ہم 20 روپے، کوئی 30 لیتا ہے، کوئی 50 بھی لیتا ہے، کیونکہ ابھی رش کا ٹائم ہوتا ہے تو بولتے ہیں جگہ نہیں ہے بھائی، تو 50 بھی مانگتے ہیں، 100 بھی مانگتے ہیں، کیا کریں بتائیں، عوام کہاں جائے۔ عام شہریوں کا مطالبہ ہے کہ مال جو ہے، شاپنگ مال جو ہے، جو مارکیٹس ہیں ان کے آگے پراپر پارکنگ ہونی چاہیے تاکہ جو شہری ہیں ان کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور جو ٹریفک جام ہو جاتی ہے اس کا کوئی متبادل جو ہے راستہ نکالا جائے تاکہ رمضان مبارک مہینے میں جو شہری شام کے اوقات میں شاپنگ کرنے نکلتے ہیں وہ بھی آسانی سے جو ہے شاپنگ وغیرہ کر سکے۔ جی، صوبائی وزیر جیل علی حسن زرداری کا ویمن اور بچے جیل کا اچانک دورہ۔ صوبائی وزیر علی حسن نے جیل میں انتظامات کا جائزہ بھی لیا۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں اپنی نمائندہ انوشا جعفری سے۔ انوشا بتائیے گا۔ جی بالکل، دیکھیے صوبائی وزیر جیل علی حسن زرداری کا بچہ اور وومین جیل کراچی کا سرپرائز وزٹ ہوا ہے۔ صوبائی وزیر علی حسن زرداری نے وومین اور بچہ جیل میں انتظامات کا جائزہ لیا۔ صوبائی وزیر جیل نے سپرنٹینڈنٹ جیل کو خواتین قیدیوں کو بہتر سہولیات سے فراہم کرنے کی ہدایت دی ہے۔ صوبائی وزیر جیل نے جو ہے وہ جیل میں قائم ہسپتال اور بچوں کے اسکولوں کا بھی جو ہے وہ دورہ کیا ہے۔ صوبائی وزیر علی حسن زرداری کا جیل انتظامیہ کو بچوں کی تعلیم پر خاص توجہ دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ جیل سے بچوں کے ہنر اور تعلیم سے آراستہ کیا جائے تاکہ وہ کسی غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث نہ ہو۔ علی حسن زرداری نے احکامات دیے ہیں کہ یہ تمام تر جو احکامات دیے گئے ہیں، یہ سرپرائز وزٹ جب کیا گیا ہے تب ان کی جانب سے دیے گئے ہیں۔ آئی جی جیل سیل صوبائی وزیر جیل خانہ جات علی حسن زرداری اچانک وزٹ کے بعد سوری وومین جیل بھی جو ہے وہ پہنچے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ انوشا۔ پسند کی شادی کرنا جرم بن گیا، نو بیاہتا جوڑا جان کے تحفظ کے لیے عدالت پہنچ گیا۔ تفصیلات بتائیں گے جواد آصف۔ جی بالکل، دیکھیں پسند کی شادی کرنا جرم بن گیا، نو بیاہتا جوڑے نے جان کے تحفظ کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا۔ نواب شاہ سے تعلق رکھنے والی لڑکی عائشہ نے سیشن عدالت غربی میں جان کے تحفظ کے لیے درخواست دائر کر دی ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں درخواست گزار کے وکیل ایڈوکیٹ فہیم منگی صاحب۔ فہیم صاحب بتائیے گا درخواست میں کیا موقف اپنایا گیا ہے، کیا معاملہ ہوا ہے؟ کی تصویر تھی یہاں پہ دکھا رہے تھے سب کو، بھائی یہ لڑکی یہاں پہ رہتی ہے، عائشہ نام ہے اس کا، اس کے شوہر کا نام مجید ہے، تو کچھ وقت یہاں پہ جو اس کی سوسائٹی
सोसाइटी वाले थे, उन लोगों ने बताया कि यार हमें नहीं पता, लेकिन किसी एक बंदे ने बताया कि हाँ इनका घर यहाँ पे। तो जैसे वहाँ पे घर में उससे शुक्र है कि वो घर पे मौजूद नहीं थे। उसके बाद इन लोगों ने घर पे बड़ी तोड़फोड़ की है, उसके जो सामान था उसका, जो बेचारी लड़की का, वो सारा उन लोगों ने बिखेर दिया है, सारा सामान उसका डैमेज कर दिया है। फिर जैसे उनको पता चला कि यहाँ पे नहीं है, दूसरी जगह से शिफ्ट हो गए, फिर वहाँ से फरार हो गए और इनको यहाँ पे ढूंढ रहे हैं। जैसे इन लोगों ने मुझे इंटीमेट किया कि भाई हमारे साथ ये इशू हुआ है, तो मैंने इनको बोला कि आ जाओ यहाँ पे अदालत में आपकी प्रोटेक्शन फाइल करते हैं। आज ये आए हैं मेरे पास, अदालत में मैंने इनकी प्रोटेक्शन लगाई है। और जबकि मुझे इन लोगों ने बताया हुआ कि जो हमें, जो नवाबशाह में जो इनके जो रिश्तेदार थे और वडेरा है, जो वहाँ के जो गाँव के जो लोग थे, उन लोगों ने इनको कारोकारी का जो है ना डिक्लेयर कर दिया। तो जैसे ये यहाँ पे अभी हथियारों के साथ आए, इनको ढूंढ रहे हैं, तो इसको मारने का खतरा है, लिहाजा ये भी अदालत में आए हुए हैं अपने प्रोटेक्शन के लिए। तो देखा आपने, इनको गांव में नवाब शाह में कारोकारी भी करार दिया है, इसलिए इन्होंने अपने वकील के तवस्सुत से जो है वो सेशन अदालत गरबी में दरख्वास्त दायर की गई है और दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि इनको और इनके शोहर की जान को इन मुल्जिमान से जो है वो ख़तरात लाहक हैं, लिहाजा इनको फिलफौर तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। जी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर समाअत से मुतल्लिक अपडेट करेंगे मुमताज़ जमाली। देखिए जी, आज कराची के मुख्तलिफ इलाकों से लापता शहरों की बाज़ाबी से मुतल्लिक सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस नेमतुल्लाह पुरपोटो की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने उनकी बाज़ाबी से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर समाअत की है। मुख्तलिफ लापता अफराद के बाज़ाबी में जो तैनात तफ्तीशी अफसरान थे वो आज अदालत आए और अदालत को उन्होंने अपनी पेशरफ्त रिपोर्ट से आगाह किया। दौरान समाअत अदालत ने इस्तफसार किया कि लापता अफराद की बाज़ाबी से मुतल्लिक क्या इक़दाम किए गए हैं। इस पर तफ्तीशी अफसरान ने अदालत को बताया कि मुख्तलिफ सूबाई टास्क फोर्स के इजलास भी हो चुके हैं और GITs के इजलास भी हो चुके हैं और तमाम इदारों से जो है राब्ते में हैं और लापता अफराद की बाजियाबी की कोशिशें जो है वो जारी है। लिहाजा अदालत ने लापता अफराद की बाजियाबी को यकीनी बनाने का भी हुक्म दे दी है और आइंदा समाअत पर तमाम तफ्तीशी अफसरान से पेशरफ्त रिपोर्ट भी तलब कर ली है। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी अब्दुल हक कैंपस में तुलबा को रूसी ज़ुबान सिखाने के लिए मरकज़ कायम बन गया। मज़ीद बताएंगी आयमा खान। जी बिल्कुल, देखिए वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में जो है वो रूसी ज़बान सिखाने के हवाले से आज जो है वो बाकायदा मरकज़ कायम कर दिया गया है। मरकज़ की इफ्तिताही तकरीब जो है वो अब्दुल हक कैंपस में मुनक़िद हुई है। मरकज़ जो है वो रूसी हुकूमत के ताउन से कायम किया गया। हमारे साथ जो है वो वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ज़ाब्ता शनवारी मौजूद हैं, इनसे तफसीलात लेते। सर मुझे बताइएगा कि ये जो मरकज़ आज कायम किया गया है रूसी ज़बान सिखाने के हवाले से, ये स्टूडेंट्स के लिए कितना फ़ायदेमंद? देखें, आप कुएं के मेंढक नहीं रह सकते। पाकिस्तान को अगर तरक्की करनी है तो उसने तमाम दुनिया के साथ हाथ मिला के चलना है। दुनिया में आप अकेला कोई मुल्क, कोई इंडिविजुअल, कोई यूनिवर्सिटी कुछ नहीं कर सकती। और वफाकी यूनिवर्सिटी उर्दू यूनिवर्सिटी का ये खासियत है कि हम हैं उर्दू यूनिवर्सिटी। हम पाकिस्तान की शान है, पाकिस्तान की आन है। हम ग्रो करेंगे तो पाकिस्तान ग्रो करेगा और हमारी अपनी ज़बान की एक अहमियत है। रूसी कौंसल जनरल भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे हम सर, कैन यू प्लीज़ टेल मी अबाउट द हाउ मच बेनिफिशियल दिस रूसी लैंग्वेज सेंटर फॉर द स्टूडेंट्स? I'm very honored and very proud that today we made the first step, opening the very first class of Russian language in Pakistan. This year we are giving 250 scholarships for the students to educate in Russia free of charge. So I'm sure that next years we will enlarge the number of Pakistani students who will be able to receive education free of charge. रूसी कौंसल जनरल और जो है वो उर्दू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मौजूद थे। इनका ये कहना है कि जो उर्दू यूनिवर्सिटी में ये मरकज़ कायम किया गया है रूसी ज़बान सिखाने के हवाले से, तलबा के लिए जो है वो बहुत खुशाइन बात है। तलबा को जो है वो रूस के हवाले से जो है वो स्कॉलरशिप्स भी दी जाएंगी। जी।